کہیں برکت ہی ختم نہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز کی وہ تیاری کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیرا، فون بج رہا ہے، اٹھاؤ۔ ہیرا نے فون اٹھایا تو سامنے سے آواز آئی، ارے ثمینہ کو بلاؤ۔ امی، نانی کا فون ہے۔ ثمینہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ہاں اماں، خیریت تو ہے؟ ارے کہاں خیریت کہاں، بس تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ اماں اس وقت؟ ابھی تو عاصم گھر نہیں آئے۔ جب تک عاصم آئیں گا تب تک تو میں اگلے جہان چلی جاؤں گی۔ اماں ایسے تو نہ کہو۔ اچھا چلو میں آ رہی ہوں۔ ثمینہ جب اماں کے گھر پہنچی تو ماہین بھابھی سر پر دوپٹہ باندھے بریرہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ ثمینہ نے مکھن لگاتے ہوئے کہا، بھابھی سر میں درد ہے؟ ماہین نے ہاں میں سر کو ہلایا اور کمرے میں چلی گئی، اور پھر ثمینہ اماں کے کمرے کی طرف لپکی۔ اماں ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ یہاں کسی کو میری ضرورت نہیں۔ اماں ایسا نہ کہو، آپ کے بچوں کو ہے آپ کی ضرورت۔ بہو کو پڑوسن سمجھے۔ پڑوس سے جب کوئی کھانے کی ٹرے دے جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم فوراً کچھ دینے کا قصد کر لیتے ہیں تاکہ احسان برابر ہو جائے۔ ایسا سوچو گی تو صحت بہتر رہیں گی۔ آپ کی کوششوں سے ہی تو اس گھر کا سکون ہے۔ جب خدا کا خوف نہ رہے تو رشتے بوجھ بن جاتے ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں کیا شوہر کیا ساس سب کو بھوکا مار دیں۔ انہیں نہ تو شوہر کا خیال، نہ ساس کا، اور نہ ہی گھر کا۔ کل رات سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اماں چڑی ہوئی تھی۔ اماں مجھے بتائیں کیا کھانا ہے؟ ارے اب کچھ چلتا ہی کہاں ہے، دلیا اور کھچڑی پر چل رہی ہوں، میں بنا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر ثمینہ کچن میں گئی تو رات کے جھوٹے برتنوں اور باہر کے کھانوں کے بچے ہوئے ڈبوں سے کچن بھرا پڑا تھا۔ ثمینہ نے ان اللہ مع الصابرین پڑھا اور جلدی سے کھچڑی اور دلیا بنایا، اور ساتھ ہی کچن کے سارے برتن صاف کر کے رکھ دیے۔ اماں کو کھانا کھلایا، ان کے کمرے کی صفائی کی، پیار سے اماں کو گلے لگایا، اور پھر گھر کو روانہ ہو گئی۔ ابھی تو گھر پہنچی ہی تھی کہ فیصل کا فون آیا اور کہا، آپا آپ اماں کی طبیعت دیکھنے آئی، تھوڑی دیر رک جاتی تو ملاقات ہو جاتی۔ فیصل ماہین کو پیار سے سمجھاؤ، اس سے گھر نہیں سنبھلتا۔ آپا ماہین کی طبیعت بھی کہاں ٹھیک رہتی ہے۔ فیصل ساری دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں تو کیا گھر کے کام کاج اور بزرگوں کی خدمت سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں؟ فیصل اماں کی خدمت کرو، اجر کے امیدوار بھی تو تم ہو نا۔ جب ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اس پر اپنے رب سے اجر پاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت ہی اٹھ جائے، پھر زندگی تو گزر ہی جاتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر فیصل چپ ہو گیا اور اپنے دل میں عہد کیا کہ میں خود اب اماں کا خیال رکھوں گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔